تصویر احمد مرسل، تصویر احمد مرسل نے آنا پایا، ویرت کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایسی شخصیت کے پاس کہ بڑا ایک کمال معجزہ ہے وہ ہمارے لیے، اور کیسے ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ استاد فیروز گل کے صاحبزادے ہیں آپ، اور ماسٹر امانت گل کے چھوٹے بھائی ہیں، اور آپ کمپوزنگ گھرانے سے، یعنی کہ جو کمپوز کرتے ہیں دھنوں کو، سندھ کو جیسا کلچر انہوں نے دیا ایسا شاید ہی کسی اور نے سندھ کو کلچر دیا ہوگا جیسا کہ فیروز گل صاحب نے دیا۔ ان کے آپ صاحبزادے ہیں، اور آپ جو ہے شاعری سے اپنا بڑا نام بنایا ہے، خود بھی کمپوزر، اور پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر ایران تک ان کی شاعری کو سنا جاتا ہے۔ جہاں تک سوز و غم ہے وہاں تک جو ہے وہ سلامت فیروز سلامت صاحب ہیں۔ کربلا کے لیے تمام شاعروں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کربلا کے لیے چھوٹا شاعر ہو، بڑا شاعر ہو، یہاں تک کہ عظیم سے عظیم شاعر غالب صاحب ہو گئے، فیض احمد فیض صاحب ہو گئے، علامہ اقبال صاحب ہو گئے، یا صوفی شاعروں میں جو ہے حضرت عثمان برمندی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، یا شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب ہو گئے، سب نے کربلا کو اپنے اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ تو انہوں نے بھی کوشش کی ہے، آئیں تو ان سے ہم باتیں کرتے ہیں کہ کتنا کام آپ کر چکے ہیں، اور کتنا آپ کام آگے کریں گے، اور کیا سوچ کر آپ اس دنیا میں آئے۔ سارا گھر تو میوزک ڈائریکٹر، اور آپ جو ہے وہ شاعر بن گئے، یہ کیسے ہوا؟ یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ میں سلامت صاحب سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ سلامت صاحب، آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں معین جمال، جو کہ میرے بچپن کے دوست بھی ہیں، خود بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، اور میں ان کا ذاتی طور پر خود بڑا فین ہوں، رہا بھی ہوں، اور آج یہ خود تشریف لائے، اور میں نے کہا یار میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میرا انٹرویو لیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لیں گے آپ کا انٹرویو۔ میں نے کہا چلیں آ جائیں آپ۔ تو انہوں نے اپنے مقدمے میں ساری باتیں بتا دی ہیں میرے خانوادے کے حوالے سے، کہ استاد فیروز گل صاحب میرے والد صاحب، ماسٹر امانت گل صاحب میرے بڑے بھائی، تو وہ کمپوزرز بھی رہے تو سنگرز بھی بہت بڑے رہے۔ پاکستان کا کوئی ایسا سنگر نہیں، کوئی ایسا خانوادہ نہیں جن کو انہوں نے کمپوز نہیں کیا یا ان کے نام سے واقف نہ ہوں۔ رہی بات یہ کہ میری تعلیم کہاں تک ہے، تو میں نے اردو ادب اور انگریزی میں ایم اے کیا ہے، اور یہ ادب کا جو میں نے سبجیکٹ استعمال لفظ کیا ہے، اس کے پیچھے کئی اسباب تھے کہ میری طبیعت کا جو رجحان اور میلان تھا وہ ادب کی طرف ہی تھا۔ جب ہم ادب کی لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو شاعری اس کی بنیادی صنف ہے۔ اچھا، تو وہ جب میں اسٹڈی میں نے کیا تو میں پڑھتا رہا، پھر کئی اساتذہ کو پڑھا، کئی رموز شاعری کے، اسلوب، نکات سخن اور یہ تمام چیزیں دیکھتا رہا میں، اور پھر اس طرح میرے میں شوق بھی آیا۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میری تعلیم ایم اے تک ہے، اور وہ میں نے اردو ادب اور انگریزی ادب میں تھوڑا سا۔ اچھا، یہ جو شاعری ہے، گائیگی اگر آپ میں سے، ظاہر ہے کمپوزنگ بھی آپ کرتے ہیں اور گا بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لیتے ہیں آپ، مگر یہ جو شاعری ہے یہ آپ نے باقاعدہ اس کی تربیت لی، یا آپ جو ہے یہ آمد ہوئی آپ کو؟ یہ کیسے آپ شاعری کی طرف آئے؟ میں سمجھ گیا آپ کا سوال، میں عرض کروں آپ سے۔ دیکھیں، شاعری سیکھنا سیکھ بھی سکتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ایسا اور نہیں، مطلب کئی چیزیں ہیں، بہرحال طویل بحث ہو جائے گی کیونکہ آپ کے پاس قلیل وقت ہے دامن وقت میں، اس لیے میں اس کو اسی تناظر میں بات کرنا چاہوں گا۔ کئی حوالوں سے لوگ
فی زمانہ اور پچھلے کے ادوار سے میں نے ان کے بارے میں مطالعہ بھی کیا ہے، تو کئی محنتیں کر کے شاعر بنے، کئی خداداد صلاحیتوں کے مالک شاعر تھے، وہ شعراء بھی گزرے ہیں، ان میں ایک طویل فہرست ان کی بھی ہے اور ایک طویل فہرست ان کی بھی ہے۔ واہ واہ۔ تو انہوں نے جس طرح سے وہ کسب علم کیا، جس طریقے سے انہوں نے ریاضتیں اور مشقیں کی، اور جس طریقے سے انہوں نے رموز پہ اور نکات سخن کو سیکھ محنت کرتے رہے، تو وہ انہوں نے کی۔ جی لیکن میں جہاں تک، کیونکہ انٹرویو میرا ہے تو میں اپنے لیے بات کر سکتا ہوں جی 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 کہ آپ کا سوال کہ آپ اس طرف کہاں، میں اصل میں ظاہر ہے آپ نے بتایا میرا خانوادہ تو میوزک سے وابستہ رہا، لیکن میوزک سے وابستگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں کمپوزیشنز ہوتی ہے وہاں شاعریاں ہی ہوتی ہیں، شاعری کی کمپوزنگ ہوتی ہے، تو وہ بچپن سے دیکھتا رہا، سنتا رہا کہ یہ غزل کیا ہے، یہ گیت کیا ہے، تو اللہ کا بشکر الحمدللہ میرا پورا خاندان آزادار خاندان ہے، محمد وآل محمد کی آزاداری میں نسل در نسل ہم ہیں، اور یہ شرف بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ یہ ہے کہ وہ پھر دیکھتا رہا کہ نحو کس طرح لکھا جا رہا ہے، کیونکہ پھر اس زمانے میں کئی شعراء حضرات والد صاحب کے پاس گھر پہ تشریف لے آتے تھے اور وہ بیٹھے رہتے تھے، تو پھر جیسے صابر ظفر صاحب تھے، بہت بڑے شاعر تھے، کئی شعراء تھے، پھر وہ غزلیات کے تھے اور وہ اس طریقے سے وہ غزلیں، پھر کئی شاعر، سندھی شاعر اور پنجابی شاعر، کوئی اردو شعراء حضرات جو بھی تھے۔ آپ کی بات کاٹ کر، مگر یہ جو آپ کا جو آئیڈیل تھا، یعنی کہ یہ تو تمام لوگ شاعر آپ کے والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، مگر آپ کس شاعر سے متاثر ہوئے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب میرا شوق بڑھا جی جی، تو پھر ظاہر ہے میرا سبجیکٹ بھی اردو ادب ہی رہا، اچھا، تو اس ادب کی لٹریچر کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، پھر تھوڑا جب سمجھ میں آنے لگے تو پھر جب آدمی کو سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے کوئی بات، تو پھر وہ آئیڈیل اس کو سمجھ میں آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو میرے آئیڈیل جو میرے استاد جن کا میں باقاعدہ رسماً گنڈا بند شاگرد بھی ہوں، وہ شہید محسن نقوی صاحب تھے، سبحان اللہ، اور 7 کے سرزمین پہ میں ان کا شاگرد ہوا تھا، اور چونکہ وہ میرے لیے ایک میرے آئیڈیل تھے، وہ ایک میرے لیے وہ ایک بہت بڑے آئیکن تھے، اور میں بس ان کے کلام سنتا تھا، ان کے انداز گفتگو دیکھا کرتا تھا، وہ کس طرح مجلس پڑھتے ہیں، شعر کی ادائیگی کس طرح کرتے ہیں، اس میں اثر کس طرح لے کر آتے ہیں، کہاں وہ اس کے جو لب و لہجہ ہے شعر کا، تو وہ شوق مجھ میں بڑھتا رہا۔ اچھا، یہ تمام باتیں تو ہوئی جو دنیا میں آدمی کسب کرتا ہے، جی، لیکن ان تمام باتوں کے اوپر ایک سلسلہ ہے، جب وہ جس کے لیے آپ شاعری کر رہے ہیں، جس گھرانے کے لیے، ان کی نظر کرم اگر ہو جائے آپ پر، کیا بات ہے جی، کیا بات، ان کی نظر کرم اگر آپ پر ہو جائے تو پھر وہ خود ہی آپ کی رہنمائی بھی خود فرماتے ہیں، اور آپ کو اس لائن پر، اس سطور پہ لے کر آ جاتے ہیں، اور پھر آپ کو وہ آہستہ آہستہ عطا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے میری شاعری کا سارا سلسلہ، اور اس کے بعد تو پھر میں چل پڑا، اور آج تک چل رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا سلامت صاحب، ہم آپ سے ماشاءاللہ تعلیم کے معاملے میں بھی آپ، اور ویسے بھی آپ کے پاس بہت سارے معاملات میں لوگ آتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، بڑی نالج ہے آپ کے پاس دین کے حوالے سے بھی، تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ جیسے سب شاعروں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے دین کے راستے میں، آپ نے نعتیں بھی آپ لکھتے ہیں ماشاءاللہ، نوحے بھی آپ لکھتے ہیں، اور منقبت بھی آپ لکھتے ہیں، اور مرثیہ بھی آپ لکھتے ہاں، ہیں، دھمالے قصیدے سب، دھمالیں بھی، قصیدے بھی، تو آپ نے یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ نے کتنا کیا، کہاں تک آپ کا کام ہے اور کہاں تک آپ کی سوچ؟ دیکھیں میں آپ کو جمال صاحب ایک عرض کروں آپ سے، میں 1985 سے لکھ رہا ہوں، شوق، اچھا، لکھنے کا شوق ہوا، اور اس وقت میرے خیال میں شاید 8ویں جماعت میں ہوں گا یا 7ویں میں ہوں گا، ایسے ہی مجھے یاد پڑتا ہے، اور میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ نسبت انہی کی تھی جو میں بچ کر نکل گیا، ارے واہ، نسبت انہی کی تھی جو میں بچ کر نکل گیا، ورنہ یہ حوادث تو کسی کے نہیں ہوئے۔ تو یہ شعر میرا پہلا تھا اچھا، زندگی کا، تو کئی جو بزرگ انہوں نے کہا کہ یار یہ شعر کس نے لکھا ہے، تو میں چھوٹا سا لڑکا ہوتا تھا، میں نے کہا میں نے لکھا ہے،
تو ہمارے ایک انکل تھے چاچا سلیم داغاری صاحب، اب تو وہ کینیڈا میں ہیں. انہوں نے کہا کہ یار تم بیٹا یہ کام چھوڑنا مت. وہ بڑے ظاہر ہے وہ بڑے تھے مجھ سے اور بڑے خود ایجوکیٹڈ اور کوالفائڈ آدمی تھے. پھر انہوں نے کہا کہ یار میں یہ پیشن کو کرتا ہوں، تیرے میں وہ جواہر نظر آ رہے ہیں مجھے، اور تو یہ کام چھوڑنا نہیں. اس طریقے سے ان باتوں سے میں بک اپ ہوتا رہا اور حوصلہ افزائی ہوتی رہی، اور میں اس راہ پہ اور مزید آگے روز افزوں چلتا رہا. تو یہ ایک سلسلہ رہا میرے ساتھ. اور جہاں تک میرے اسکور کی بات ہے کلاموں کی، تو میرے خیال میں 1200-1300 کلام تو لکھ چکا ہوں ماشاءاللہ، جس میں سے 1000 یا 900 تو ریکارڈ ہو چکے ہیں. نوحیں، مرثیے، اچھا اس جیسے میں اب سے نوح یہ خانی، 700-800 اس میں نعت خوانی، نعتیں، اور اس کے علاوہ پھر دھمالے ہیں، قصیدے ہیں، اور منقبتیں ہیں، اور سوز و سلام ہیں. ان کی الگ ہے. اور اچھا وہ الگ ہے، وہ الگ ہیں. نوحے جو ہیں تقریباً وہ وہ ہزار ہی وہ ریکارڈ تقریباً میں نے 1200 لکھ چکا ہوں میں. ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے ایک طویل میرا اسکور ہے، اور مجھے اب تک یاد نہیں ہے میرے کتنے کلام زیادہ. کون کون لوگ آپ کے نوحے پڑھ چکے ہیں پاکستان میں تو میرے خیال میں حسن صادق صاحب سے شروع کریں گے. تو اس زمانے میں جو نوح خان تھے، حبی علی تھے، سبحان بڑے اللہ. میوا کلیری صاحب تھے، اور مختار شیدی صاحب تھے، واہ واہ. اسلم اقبال صاحب ہیں، اب بھی ہیں ماشاءاللہ. اور کئی یہ تو جو ہمارے بڑے ایک خاص لوگ رہے. پھر تنظیموں کے حوالے سے ہم جو ہماری نواح خانی کا خاص پیٹرن ہے، تو اس میں شباب المومنین ہے، جس میں ہائے شبیر ہے، چادر زینب ہے، در بطول ہے، اور ہمارے خود جو حیدرآباد پارٹی جسے انجمن غلامان ابو طالب، ان کے ساتھ بھی کافی عرصہ میں نے کام کیا ہے. اور اس کے بعد پھر جو میں آج میں جن کے ساتھ ہوں، اور پچھلے اچھا آج جب یہ بات آ گئی ہے، آپ نے کہا حیدرآباد پارٹی کے حوالے سے، تو میں یہ بھی سوال آپ سے کرنے والا تھا. آپ وہاں پہنچ گئے. عوام میں کہیں کہیں یہ بات بھی سننے میں آتی ہے آپ کے حلقے کے قریب ہی، کہ آپ کی جو شاعری کا آغاز ہے وہ حیدرآباد پارٹی سے ہوا ہے. ایسا تو نہیں، حیدرآباد پارٹی کو تو فارم ہی میں نے کیا تھا. اچھا حیدرآباد پارٹی یہ نام اصل میں حسن شاہ جو ٹی پی کے انہوں نے یہ نام رکھا تھا. اچھا حیدرآباد پارٹی کے نام سے. اچھا. تو تنظیم غلامان ابو طالب جو تھی، اس میں ماتمی دستے اور یہ اس میں میں بانیوں میں سے رہا ہوں. اچھا. تو تنظیم کو فارم کیا. تنظیم تو چلتی رہی ہے شروع سے، بڑے تھے اس میں. پھر ہم نے جو نوجوان ہیں ان کو میں لے کے چلا آگے، اور ہم نے تنظیم سازی کی. اس کے بعد یہ حیدرآباد پارٹی ہمارا نام پڑا اس کے اندر. تو کافی میرے ابتدائی نوحے وہ انہی کے تنظیم میں نے لکھے. اور لیکن اس سے پہلے جو انڈیویجول نوح خان تھے، انہوں نے کئی میرے کلام پڑھے. ایک اسلم اقبال والے تھے، یا حسن صادق تھے، یا جو ان کے پہلا والی حسن صادق کا، اس سیشن کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ تھے میوا کلیری. وہ تو میں نوحے تو میں شروع سے میں لکھتا ہی رہا تھا. پھر جب تنظیم ہوگی تو پھر میں ان سے منسوب ہو گیا. اچھا آپ کا کوئی ایسا کلام جو بہت زیادہ مشہور ہوا ہو، نہیں اب اس یا کے آپ لیے کا یہ کوئی ہے کہ مان ہو کسی پر؟ نہیں کئی کلام ہیں اب تو، کیونکہ میری جو تنظیم ہے انجمن حسین الفقراء بابا رحمان فقیر سائیں سنگت، وہ اب میرا اب اڑنا بچھونا انہی کے ساتھ ہے. اچھا. تو اب میں پچھلے 10-12 سال سے انہی کے ساتھ ہوں، تقریباً 15 سال ہو گئے. تو انہی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اور اس تنظیم کے لیے بھی میں نے میرے خیال میں کوئی 400-500 کلام لکھ چکا ہوں. تو فقیر رحمان صاحب کے ساتھ میرا ایک طویل سفر ہے. خدا ان کو غنی کی رحمت کرے، خدا وہ ان کو مغفرت فرمائے ان کے. بہرحال اب ہم آ جاتے ہیں اس طرف کہ سلامت صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ نوحہ جو ہے یہ مرثیے سے آیا ہے، یہ مرثیے کی تخلیق ہے، یا مرثیہ اس کی تخلیق ہے؟ یہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. سب سے پہلے آپ کو لفظ نوحہ سمجھنا پڑے گا. یہ نوحہ ہے کیا؟ یہ جو حضرت نوح ہیں، جیسے آپ حضرت نوح کہتے ہیں نوح علیہ السلام، ان کا نام کچھ اور تھا. نوح اس لیے ان کا نام پڑا تھا، وہ رویا کرتے تھے زیادہ. اچھا. وہ گریہ و زاری زیادہ کیا کرتے تھے، تو اس کو کہتے تھے کہ وہ نوحہ بہت کرتے. تو نوحہ کرنے کا مطلب ہے گریہ و زاری کرنا. اچھا. نوحے کا جو اصل لفظ ہے وہ وہیں سے آیا ہے. تو اب جب وہ
کربلا کے اس سانحہ عظیم کی بات ہوتی ہے، اس شہادت عظمائے حسین کی بات ہوتی ہے، تو اس پہ جو گریہ زاری ہوتی ہے، اس پہ جو اس حال پہ جو کلام لکھے جاتے تھے اس کو نوحہ بھی کہا جاتا تھا. لیکن جو قدیمی صنف ہے وہ مرثیہ ہی ہے، یہی میں آپ سے وہ مرثیہ ہی ہے، اور اس کے موجد بھی ہیں لوگ، جس میں میر انیس سر فہرست خدا سخن ہے. انہیں کے ہم اثر رہے مرزا دبیر صاحب، اور جو میر انیس تھے ان کا نام تھا ببر علی انیس، اور جو مرزا دبیر تھے ان کا نام تھا سلامت علی. تو خیر میر انیس تو سید تھے، مرزا صاحب امتی تھے، تو اس نام کا بھی مجھے بڑا اثر ہے کہ میں امتی ہوں لیکن میں سلامت مرزا دبیر کے نام کا تھا، ان کا نام سلامت تھا. تو مرثیہ اپنی ایک صنف رکھتا ہے اور نوحہ ایک الگ صنف ہے. اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کی کاپی ہو یا اس طریقے سے؟ کاپی شاپی کچھ نہیں ہوتا. ہاں، اصل میں وہ سبجیکٹ ایک ہی ہے. مرثیہ، ہاں، پیغام ایک ہی، مرثیہ بھی غم ہی ہے، غمی ہے، صحیح. وہ بھی غم کی علامت ہی ہے، اور وہ غم میں ہی پڑھا جاتا ہے، اور امام حسین کے حوالے سے مرثیہ ہوتا ہے. اب بات جب امام حسین علیہ السلام پر آ گئی ہے تو اب ہم آپ سے یہ سوال بھی کریں گے کہ آپ امام حسین آپ کو کیا میسج دیتے ہیں، اور آپ امام حسین کے میسج کو کہاں تک سمجھ سکے ہیں، اور اس کے اوپر تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ اصل میں یہ کربلا کیا مارکا ہے، اس کے اوپر تھوڑی روشنی آپ ڈالیں. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی واضح حدیث ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. یہ حسین ابھی کربلا پہنچے نہیں ہے، رسول پہلے کہہ رہے ہیں ان سے. سبحان اللہ. سرکار رضی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ جس کے لیے سرکار فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. تو سرکار ابھی کربلا تو واقعی نہیں ہوئی تھی، اور یہ اقوال ان کے پہلے، کیونکہ کائنات کا سارا علم رسول کے پاس تھا، تو ان کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے. تو اب اسی قول سے آپ لے لیں کربلا کیا ہے، کہ کربلا میں ہدایت کا چراغ پہنچا کیونکہ ہدایت کی ضرورت تھی. امت ڈوب رہی تھی تو سفینہ نجات پہنچا وہاں پر امت کو بچانے کے لیے. تو حسین کربلا میں ہے، اور دو ہی تو محلہ ہیں، ایک عرش محلہ ہے، ایک کربلا محلہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو جہاں تک کربلا کے واقعے کی بات ہے تو یہ تو ایک خدائی سبجیکٹ ہے، یہ خدائی سبجیکٹ ہے، یہ انسانوں کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ خدا کا راز ہے مکمل. کربلا کیونکہ اقبال نے کہا نا کہ نہایت سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اب آپ اسماعیل کی قربانی سے لے کر حسین تک آئیں تو ابتدا وہ ہے، نہایت حسین ہے. تو یہ ایک اچھا، میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ ہر مسئلہ کا فکر امام حسین کو تسلیم کرتا ہے، بے شک، اور ہر انسان اپنے اپنے مسلک کے مطابق پیار کرتا ہے. تو کہاں تک کون پیار میں کامیاب نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ نے بہت اچھا اور بہت باریک سوال پوچھا ہے. یہ کون طے کر سکتا ہے کہ کون کتنا کامیاب ہے؟ یہ حشر فیصلہ کریں گے. دیکھیں، میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر سامعین کو برا نہ لگے تو، لیکن میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ اکثر میں حوصلہ کر جاتا ہوں کہنے کا. اسلام کا کوئی آفیشیل یونیفارم نہیں ہے، اسلام کا کوئی آفیشیل یونیفارم نہیں ہے.
کہ یہ اسلام کا یونیفارم ہے. اللہ اکبر. کہیں بھی نہیں ہے, You have a WhatsApp message from Mabari Man and SM Frazan. کہیں بھی نہیں ہے. No collision. ہاں, اسلام کا اگر یونیفارم ایک نظر آئے کہ جسے پتہ لگے کہ یہ اسلامی ہے, تو وہ صرف کردار ہے. جس کو رسول نے بھی ترجیح دی ہے. آپ کردار سازی کی گئی ہے. کردار ہے وہی کامیاب ہے. کردار سازی کی گئی ہے. You have 1 new WhatsApp messages. کردار سازی ہے. اسلام کردار سازی کا نام ہے, لباس سازی کا نام نہیں ہے. آپ اپنے لباس بنا کر اپنے آپ کو الگ مسلمان کیوں ثابت کر رہے ہیں کہ میں نے یہ لباس پہنا ہے تو میرا اس مکتبہ فکر سے تعلق ہے, میں نے یہ لباس پہنا ہے تو میرا اس مکتبہ سے تعلق ہے. یہ نہیں ہے. اسلام کردار سازی کا نام ہے, لباس سازی کا نام نہیں ہے. لہذا باقی جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیب تن کیا, اس سے بڑا کون سا لباس ہے؟ ان کے سامنے تو غلاف کعبہ بھی یوں کھڑا ہوا ہے, وہ لباس تو سرکار کا لباس ہے. تو بات یہ کہ سادگی اصل ہے, سادگی. اور You have a WhatsApp message. from تمام مسلمانوں کو چاہیے, حسین پر کسی کا اجارہ نہیں ہے. حسین سب کا ہے, رسول سب کے ہیں, اسلام سب کا ہے. سمجھ کا فرق ہے. اگر کسی نے کسی زاویے سے دیکھ لیا, کسی نے کسی زاویے سے دیکھ لیا, کسی نے کسی زاویے سے دیکھ لیا, لیکن تمام چیزیں آپ سمجھ لیں, کہہ بھی دیں, کر بھی گزریں, لیکن اتحاد ملحوظ رکھیں. کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں رحمت السنین یا رحمت الشین کہا گیا ہو. انہوں کو تو رحمت العالمین کہہ کے بھیجا گیا ہے. سبحان اللہ جی, وہ کیا عالمین بات کے لیے رحمت ہیں. کیا تو ہم تھوڑا سا محتاط رہیں اور اپنی صفوں میں دیکھیں کہ اس اتحاد کو منتشر کرنے والے عناصر کون سے ہیں. اس لیے میں آج بھی سب سے جو میرے سامنے میں دیکھ رہے ہیں, میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را پیار, محبت, اخوت, اتحاد, آپس میں بھائی چارہ, یہی اسلام ہے. اگر دنیا میں کوئی دین ہے تو وہ صرف انسانیت ہے. بغیر انسانیت کے کوئی دین ہی نہیں ہے. جو چیز اخلاقاً غلط ہوگی وہ شرعاً جائز کس طرح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لہٰذا آپس میں محبت و پیار رکھیں اور اتحاد رکھیں, اور ایک امت کی جس طرح خانہ کعبہ میں تمام مکاتب فکر کے لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر سب خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. وہاں سے نکل کر آپ منتشر کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہی سبجیکٹ یہاں لے کر آئیں, ایک ہی ساتھ کھڑے ہو جائیں. بہت اچھے جی, بہت اچھے. سلامت صاحب, بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام, میں انہیں سلام, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نبی کے ساتھ لگتا ہے, مگر میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہارون علیہ السلام نبی نہیں تھے, مگر ان کے ساتھ ہم ہارون علیہ السلام لگاتے ہیں, اور آج تک ہم نے کسی نے اس بات پر کوئی آبجیکشن بھی نہیں کی. تو یار, جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہو, درود ابراہیم کے بغیر تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی, تو ہمیں سلام کہہ دینے میں کیا اس میں مذائقہ آتا ہے, میری سمجھ میں نہیں. بہرحال میں سلام کہتا رہوں گا, اس کا مجھے اللہ تعالیٰ اجر دیں گے, اور اگر دنیا کو نقصان بھی دے گی تو مجھے ویلکم ہے, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے صبح 5 بجے فجر کی نماز سے لے کر عصر کی اذان تک دوستوں, دین کے جو معنی, ایک انسان کے جو حقائق ہوتے ہیں نا, جو ایک احساس ہوتا ہے انسان کے اندر, ایک احساس ہوتا ہے کہ 11 لاکھ فوج کے سامنے کھڑے ہو کر با ہوش و حواس رہنا, سب کو قربان کرنا, یہ جنگ نہیں تھی. میں نے اسی لیے آپ سے کہا, یہ کوئی پیغام تھا. میں نے آپ سے اسی لیے کہا, کربلا سراپا ایک راز خدا ہے. کیا بات, کیا بات, اس کو سمجھنا ہے. کیا بات. یہ کوئی وہاں دوستی بھی نبھا گئے آپ, وہاں آپ دین بھی نبھا رہے ہیں. دیکھیں, ہے نا, ایک آپ انسان مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ امام حسین کے ساتھ اتنے لوگ کم کیوں تھے. امام حسین انہوں نے کئی لوگوں سے سوال پوچھے ہوں گے, میرے پاس بھی آ گئے وہ پوچھ کے. اس نے کہا استاد یہ بتائیں کہ یہ امام حسین کے ساتھ مدینے سے جب نکلے ہیں وہ تو اتنے عرصے کے بعد وہ کربلا پہنچے, تو اتنے کم لوگ کیوں؟ میں نے ان کو یہی کہا کہ حسین ان کو دھوکہ دے کے نہیں لایا تھا,
حسین انہیں کوئی لالچ نہیں دے رہے تھے، حسین ان سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہے تھے کہ جو حقیقت تھی نہیں. حسین صرف یہی کہہ رہے تھے میں کربلا جا رہا ہوں اسلام کی خاطر، دین خدا کی راہ میں جان دینے جا رہا ہوں. کوئی جان دینے چلے گا؟ حسین نے یہ نہیں کہا حکومت میں یہ جگہ دے دوں گا، اتنے پیسے مل جائیں گے، اتنی عمارت مل جائیں گی، اتنی آسانیاں، اتنی تعیش اور اتنے عیش و عشرت کا سامان، کچھ بھی نہیں. حسین نے کہا دشت جا رہا ہوں، شہید ہونا ہے اسلام کی خاطر، اسلام خطرے میں ہے، چلنا ہے. تو پھر دنیا تو ہر دور میں دنیا رہی ہے، اچھے اچھے وقتوں میں کئی مجبوریاں لوگوں کو مصنوعی بھی یاد آ جاتی ہیں. اور پھر حسین کے لیے پھر وہ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ کربلا کہ یہ حسن اتفاق ہے، یہ حسن اتفاق ہے یا حسن اہتمام، یہ حسن اتفاق ہے یا حسن اہتمام ہے، جس جگہ فرات وہیں کربلا بھی ہے. کربلا اہتمام ہے، اتفاق نہیں ہے، یہ خدا کا پلان ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں تاریخی باتیں کہ فلاں راوی نے یہ کہا، فلاں راوی، آپ راویوں کو چھوڑے نا، آپ کربلا پہنچے تو صحیح. پہلے جو کربلا میں حسین کر گیا کوئی کر سکا؟ نہیں کر سکا. تو امام حسین کی اس عظیم الشان قربانی جو اسلام کی بنیاد ہے، حسین کا خون، آل رسول کا خون بہایا گیا اس اسلام کی خاطر، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. یہ ہوتا ہے حق پہ قائم رہنا اور ڈٹ کے کھڑے ہونا، اور باطل کے خلاف واشگاف ہو کر اعلانیہ جنگ. تو حوصلہ چاہیے، بہت بڑی بات، بہت اس طریقے سے نہیں ہوگا. تمام بڑی شخصیات اب جب اتنی بڑی قربانیاں ہو گئیں، یہ ہو گیا، تو اس قربانی سے ہمیں کیا ثمر ملنا چاہیے کہ ہم بالکل حسین کے پیروکار بن کر حسین کی راہ پر گامزن ہو جائیں، حسین کے افکار کو سمجھیں، حسین کی تعلیمات کو سمجھیں، حسین کے مقصد کو سمجھیں، روح عزاداری کو سمجھیں. اچھا ایک اور بات میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں، میرے بھائیوں، سنی شیعہ کی بحث بند کر دیں، اب حسینیت اور یزیدیت پہ بات کریں. بس سنی شیعہ سب بھائی ہیں، ہم سب بھائی ہیں، صحیح اور غلط پر بات کی جائے. جی ہاں، بالکل بالکل. اچھا تو سلامت صاحب سے ہماری باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کربلا ایک ایسا مارکا ہے اور ایسی ایک حق اور باطل کی جنگ ہے کہ جس میں ہم سارے سمندر کو لے آئیں اور اس کی شاہی بنا کر اور لکھنا شروع کریں تو شاید ہم اس بات کو مکمل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہاں تو اس معاملے میں کوئی معاملات ہی ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ خدا خود انوالو نظر آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ ہماری جہاں تک کوشش تھی ہم نے باتیں کی سلامت صاحب سے، جو ہم پوچھ سکتے تھے ہم نے پوچھا، اور ہم جاتے جاتے سلامت صاحب سے یہ کہیں گے کہ سلامت صاحب آپ آگے کیا باقی زندگی اسی حق اور سچ کے پیغام کے لیے رکھتے ہیں اپنے پاس، یا پھر جو ہے آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آج ہمارے چینل کے تھرو تو وہ آپ دیں. تو جاتے جاتے ہم چاہیں گے آپ کوئی اپنا کلام، کوئی اپنی ایسی بات جو آپ پر اثر کر گئی ہو اور آپ وہ عوام تک آج ہمارے چینل کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہوں تو بسم اللہ کیجیے سلامت صاحب. دیکھیں، پیغام صرف اتحاد کا ہے، محبت کا ہے، بھائی چارے کا ہے. ایک مسلمان کی جان کعبے کی حرمت سے زیادہ فوقیت دی گئی ہے. رسول سرکار کی حدیث ہے کہ ایک مومن کی جان جو ہے وہ حرمت کعبہ سے زیادہ افضل ہے. ہم رحمت العالمین کے ماننے والے ہیں، انہوں نے تو پتھر سہ کر بھی دعائیں دی، لہو لہان ہو کر بھی دعائیں دی. ہم میں یہ برداشت کا جو مادہ یہ کیوں ختم ہو رہا ہے، عدم برداشت کیوں ہے؟ اسی لیے بس میرا یہی پیغام ہے کہ آپس میں نفرتیں ختم کریں،
اور یہاں میں آپ سے ایک بات اور میں معلومات کروں گا، جیسے کہ آپ نے کہا طائف کا واقعہ آپ نے دہرایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا، اور آج طائف سب سے خشک علاقہ تھا، آج وہ سب سے زیادہ تر اور دارالخلافہ سعودیہ، ایسی دعا اس کو لگی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام جب وہ آپ کو شہید کر دیا گیا، ملعون نے شہید کر دیا، تو آپ کے لب ہل رہے تھے، تو کوئی قریب گیا تو وہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حسین علیہ السلام فرما رہے تھے، وہ کیا پیغام تھا؟ کیا وہ بھی دعا تو نہیں تھی کہیں؟ اس پر بھی تو آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں اس کے کئی روایات ہیں امام حسین کے حوالے سے آخر سجدے میں، تو وہ پھر مصائب کے پہلو بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر کئی چیزیں، تو روایت کئی اس میں ہیں کہ ایک تو یہ کہ کیونکہ رحمت العالمین کے نواسے تھے تو دعا کر رہے تھے امت کے لیے، اللہ، اس حالت میں بھی امت کے لیے دعا مانگ رہے تھے، وہ ان کی بخشش کی دعا مانگ رہے تھے۔ اور کئی مقامات پر یہ بھی ہے کہ اپنی ماں کو یاد کر رہے تھے، یہ روایت بھی آئی کہ امام حسین کے جب لب ملے تو ملعون شمر کہتا ہے کہ میں نزدیک پہنچا، میں نے سوچا کہ شاید مجھے بد دعا دے رہے ہیں، تو نہیں، وہ اپنی ماں کو یاد کر رہے تھے۔ تو یہ بھی اچھا، کیونکہ میں نے کافی مقاتل پڑھے ہیں تو روایت بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو سب سے نزدیک تر بات ہے وہ یہ کہ اس حالت میں بھی وہ امت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ یہ حسین ہے، سراپا محبت، سراپا کرم، سراپا رحم، بس یہ ہے سارا۔ پہنچے ہیں کہ سلامت صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو پیغام آج دیا ہے، وہ پیغام یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور تمام انبیاؤں کے سردار ہیں آپ، اور تمام انبیاؤں کا فکر تھا کلاس ختم کرنا، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ کلاس جو تھی نا، اور یہ جو ہمارے اندر جو ایک سسٹم چلا آ رہا ہے کہ جی یہ اس سے کیوں بات کر لی، اور اس سے، جب ہم ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سب ایک ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ ہمارا نہ کوئی مسلک ہوتا ہے، نہ کوئی ہمارا پیر ہوتا ہے، نہ کوئی ہم کسی کے فقیر ہوتے ہیں، ہم جو اس وقت ہے نا صرف اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کلاس کے اوپر جو ہے نا 1,24,000 کم و بیش انبیاؤں کی محنت ہے۔ تو آج ہمیں اس میسیج کو، رسول کے میسیج کو سمجھنا چاہیے، اور جیسے کہ سلامت صاحب نے کہا، بہت خوبصورت بات کہی کہ امام حسین کسی ایک کی فکر نہیں ہے، امام حسین حق کی فکر ہے، کہ آپ یہ دیکھیں آپ کے قریب کہاں ناحق ہو رہا ہے، اگر آپ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ امام کے ساتھی ہیں، اور اگر آپ ظالم کی صف میں کھڑے ہیں تو آپ یزید کے ساتھی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، اور سلامت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ایک بہت اچھے شاعر اور ہمارے لیے فخر ہیں حیدرآباد کے لیے، اور ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمیں دوست کہتے ہیں۔ آپ جس مقام پر آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ یہاں آ کر کوئی کسی کو جو ہے وہ گلے سے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے، تو یہی ایک محبت کی بڑی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے۔ اس کے ساتھ ہی حسین زندہ باد۔